السلام علیکم۔ اللہ والا تربوز والا اور پنڈت کی دلچسپ کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک اللہ والا اور ایک پنڈت اور ایک بہت ہی رحم دل ہندو اور بہت سارے دوسرے مسلمان اور ہندو مل جل کر رہتے تھے۔ وہ سارے اپنی اپنی زندگیوں میں بہت خوش تھے۔ وہ صبح سویرے اٹھتے، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ گاؤں میں ہر طرف ہریالی تھی، سارے مل جل کر رہ رہے تھے، کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا، سارے ایک دوسرے سے بڑے خوش تھے۔ وہ اللہ والا انسان وہاں رہتا اور اپنی عبادت کرتا، اس کو دوسرے کئی کاموں میں کوئی غرض نہیں تھا۔ اس میں ایک ہندو انسان تھا، وہ بہت رحم دل انسان تھا۔ وہ صبح صبح اپنے تربوزوں کی ریہڑی لگاتا، لوگ اس کے انتظار میں کھڑے ہوتے۔ جیسے ہی وہ تربوزوں کی ریہڑی لگاتا، اس کے تربوز بک جاتے اور وہ اپنی کمائی سے بڑا خوش ہوتا۔ وہ آہستہ آہستہ خوشحال زندگی کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بہت محنت کرتا تھا۔ وہ اپنے تربوزوں کے کھیت کی طرف جاتا اور ان کو پانی دیتا، ان کی کھدائی کرتا اور بہت محنت کرتا تھا۔ اسی طرح اس کے تربوز بہت بڑے اور میٹھے اور رسیلے تھے۔ وہ صبح صبح روز یہی روٹین تھی اس کی۔ وہ لوگوں کے ساتھ بھی بہت اچھے طریقے سے پیش آتا تھا۔ صبح صبح آ کے تربوزوں کی ریہڑی لگاتا، لوگ آتے اور اس کے تربوز خرید کر اپنے گھر کی طرف چل دیتے۔ لوگ اس کے تربوز بہت پسند کرتے تھے، وہ بہت میٹھے اور رسیلے ہوتے تھے۔ لوگ اس کا انتظار کرتے، جیسے ہی وہ تربوز کی ریہڑی لگاتا، لوگ خرید کر اپنے گھر کی طرف چل دیتے۔ اس کے گھر کے پاس ہی ایک اللہ والا رہتا تھا، وہ اپنی عبادت میں ہر وقت مشغول رہتا تھا۔ یہ نیک دل ہندو انسان بھی اس اللہ والے کی بہت خدمت کرتا تھا۔ اس کو اس کی عادتیں بہت پسند تھیں۔ وہ اللہ والے کے پاس جاتا، اس کو تربوز پیش کرتا اور اس کے پاس بیٹھتا اور اس سے دعائیں لیتا تھا۔ اس کو وہ اللہ والا بہت زیادہ پسند تھا۔ لیکن اس کا ایک بھائی تھا، وہ اس کی ترقی سے بڑا جلتا تھا۔ وہ اس کی محنت سے خود فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ ایک دن اس کے دماغ میں ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے سوچا، کیوں نہ پنڈت کے پاس جایا جائے اور پنڈت سے کوئی اس کا عمل کرایا جائے تاکہ اس کا کھیت برباد ہو جائے۔ وہ ایک دن پنڈت کے پاس گیا۔ اس نے پنڈت کو ساری کہانی سنائی۔ اس نے کہا کہ میرا بھائی ایک اللہ والے سے ملتا ہے اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ پنڈت نے کہا، یہ تو میں نہیں ہونے دوں گا۔ میں اس کے کھیت میں جا کر ایک عمل کروں گا جس سے اس کا کھیت تباہ ہو جائے گا، لوگ خود بخود اس سے دور ہو جائیں گے۔ وہ پنڈت کھیت میں جاتا ہے اور ایک عمل کرتا ہے، اس سے اس کے سارے تربوز خون سے بھر جاتے ہیں۔ صبح جب وہ ریہڑی لگاتا ہے تو لوگ حسب معمول اس کے تربوز خریدنے آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ تربوز خریدتے ہیں آتا ہے، تربوز سارے بک جاتے ہیں، لوگ خرید لیتے ہیں اور اپنے گھروں کی طرف چل جاتے ہیں۔ وہ اپنے پیسے لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو لوگ دھڑا دھڑ اس کے پیچھے آنے شروع ہو جاتے ہیں اور آ کر اس سے شکایت کرتے ہیں کہ تم نے کیسے آج ہمیں خراب تربوز دیے ہیں۔ وہ کہتا ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو پہلے والے تربوز ہیں۔ سارے لوگ اس سے شکایت کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنے پیسے واپس مانگتے ہیں۔ وہ ان کو ان کے پیسے واپس کر دیتا ہے۔ لوگ اس سے بدمزہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا بھائی اور پنڈت بڑا خوش ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، دیکھا اس کی اتنی بدنامی ہو گئی ہے، اب دیکھنا لوگ خود بخود اس سے دور ہو جائیں گے اور اس کا کھیت بھی تباہ برباد ہو گیا ہے۔ لیکن وہ آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے۔ وہ اللہ والے کے پاس جاتا ہے۔ اللہ والے کے پاس جا کر کہتا ہے، تم مجھے اس کا ایک حل بتاؤ کہ میں اس پریشانی سے باہر نکل آؤں۔ اللہ والا کہتا ہے، تم مجھے ایک تربوز دو، میں اس پر ایک عمل کروں گا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اللہ والے پر بڑا بھروسہ رکھتا ہے، اس کو ایک تربوز لا کر دے دیتا ہے۔ اللہ والا 2 نفل نماز کے بعد وہ تربوز لے کر کھیت کی طرف چل دیتا ہے۔ جب وہ ادھر جا کر ایک بہت طاقتور وظیفہ کرتا ہے تو پنڈت کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن لوگوں کے سامنے پنڈت کا چہرہ لے کر آنا بہت مشکل تھا۔ لوگ پنڈت کو
پسند کرتے تھے اور اس پر بڑا یقین رکھتے تھے۔ اس نے کو ایک ترکیب سوچی۔ اللہ والے وہ تربوز والے کے پاس آیا، اس سے کہا تم صبح سب لوگوں کو ادھر اکٹھے کر لینا۔ تو تربوز والا اللہ والے پر یقین رکھتا تھا، اس نے ایسا ہی کیا، صبح سب لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے، ادھر اس کا بھائی اور پنڈت بھی آ گئے کہ چلو تماشا دیکھتے ہیں، آج اس کا بہت برا حال ہوگا، لوگ اس سے خود ہی بدظن ہو کے گاؤں سے نکال دیں گے۔ جب وہ اللہ والا ادھر اپنی نماز پڑھ کے وظیفے کر کے وہاں پہنچتا ہے تو کہتا ہے، تربوز کے ریڑھی پر پاس آ کے کہتا ہے، جو کوئی ایک تربوز کاٹے گا وہ سونے کا ہو جائے گا اور سب عمل واضح ہو جائے گا، مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے۔ پنڈت اسے اس بات کا مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے وہ پنڈت جب اس کا بھائی تربوز کاٹنے لگتا ہے تو پنڈت کہتا ہے میں کاٹوں گا، تو وہ تربوز کاٹتا ہے تو تربوز نارمل نکلتا ہے۔ اتنی دیر میں پنڈت بڑا ہنستا ہے، دیکھو اس نے کیا کیا، وہ تربوز جب کاٹ دیتا ہے تربوز بولنے لگ جاتا ہے، تربوز ساری سچائی سامنے رکھ دیتا ہے۔ اس طرح پنڈت کا چہرہ سب کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ سارے بڑا خوش ہوتے ہیں۔